کی لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیا مشکل دونوں کو موضوع پہ رکھے گا نا تو ایک طرف اگر سوال کا جواب نہیں دے رہا ڈاج کر رہا ہے تو اس کو دبائے گا کہ بھائی تم کیوں ڈاج کر رہے ہو. سوال اس کا یہی کام ہے نا. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں. آن لائن بھی ہو جاتا ہے آن لائن بھی. تو آپ یہ ارینج کر دیں. ارینج کر دیں. آپ نے آپ کی جانب سے پیغام یہی موصول تھا کہ میں سالس کو مانتا ہی نہیں نا. نہیں میں نے صرف یہ کہا تھا. سنو دیکھیں نا بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نہیں مانتا. میں نے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم حسن اللہ یاری صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. صرف اتنا گزارش کی تھی کہ ہر کتاب کا اردو ترجمہ. جی جب پچھلے ہفتے میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنا ادعا آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا آپ کہتے ہیں نہیں بک کا کتاب سے نہ دکھاؤں گا. ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ مجھے منع کہہ رہے تھے کہ آپ کے بخاری نہیں دکھانا بخاری نہیں دکھا سکتے. میں نے بخاری سے منع نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا پہلے موقف اپنائے اس کے بعد دلیل نہیں. اور وہ ہمارا کلپ کیا کہ میں اپنا موقف صرف میری مرضی میں موقف بخاری سے دکھا دیتا ہوں. جی وہ تو آپ کے دیکھیں نا پہلے دعویٰ پھر دلیل. دلیل جہاں سے لیں گے وہ آپ کی مرضی ہے. وہ پابند تو نہیں کر سکتا نا آپ کو. لیکن پچھلا کلپ بھی آپ نے اپلوڈ نہیں کیا اور آپ نے کہا تھا کہ ہم شیخین کو پہلے سے ہی مطلب کہ مرتد مانتے ہیں. آپ نے بتانا تھا کب سے مانتے ہیں. وہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ مجھے جواب زبانی نہیں آتا. میں نے کتاب دیکھ کے پڑھنا ہے. نہیں موقف اپنائیں گے تو پھر کتاب دیکھیں نا بھائی. کتاب موقف اپنائیں گے بھی کب سے مانتے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوتا رہا. آپ اتنے علماء بیٹھے ہیں نا ادھر آپ لوگوں نے اتنی تحقیق کی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ کا اس مسئلے میں عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس مسئلے پہ میں نے آپ کو بار بار عرض کیا نا بعض باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کو بھول جاتا ہوں. مجھے بخاری جی آپ بخاری مجھے سنائے نہیں. آپ دیکھیں کب سے شروع ہوئی ہے دیکھیں بخاری دیکھ کے مجھے یاد ہے. دیکھیں نا بھائی جان بخاری دیکھ لیں. مجھے سنائے نہیں. بخاری دیکھ لیں سنائے نہیں. آپ دعویٰ کریں اس کے بعد پھر دلیل. جب تک میں وہ میں سنا اگر میں اس کو بلند آواز میں نہ سناؤں تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی نا. نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ تو وہی بات ہے نا جیسے چل رہا ہے نا. جیسے وہ ٹائمنگ چل رہی ہے بس وہ تو کرنا نہیں ہے نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے اگر سالس ہوتا نا دیکھیں وہ دیکھیں 34 منٹ کا ویڈیو کلپ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہی بات طے ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا آپ کی باتوں سے ثابت کیا تھا کہ کم از کم اتنے تک تم ایمان والے ہیں. اس کے بعد کا ابتدا ثابت کریں. آپ نے کہا نہیں ہم پہلے مانتے ہیں. میں نے کہا وہ پہلے کب سے شروع ہوتا ہے. اسی بات پر آپ نے ٹائم مانگا تھا. میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا. آج پھر وہی بات کر رہے ہیں. پھر ٹائم لینے کا کیا فائدہ بھائی. ان کا اسلام ہمیشہ ظاہری رہا ہے. ان کا اسلام حقیقی نہیں رہا ہے. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے شروع کریں گے نا. کب سے شروع ہوا ہے کب سے شروع ہوا وہ مجھے دیکھ کے ہاں دیکھ کر بتائیں. پڑھنے نہیں دے گا کہتا ہے دیکھ لو. ہاں دیکھ کر بتائیں. ہاں یا عزیزو یہ کتاب ہے بخاری میں تو پہلے ہفتے ہی اجازت دے دیتے نا تو آپ نے جو ہے 15-20 منٹ اسی پہ روک کے رکھا کہ نہ پڑھو بخاری. صحیح بخاری ہے. چاپ دار حیات ترات العربیہ بیت الزمان میں چھپی ہے سنت 2001. یہ کتاب ہے کون سی کتاب ہے؟ کتاب مناقب الانصار. یہ باب اسلام عمر بن خطاب. اس میں حدیث نمبر ہے 3864. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے عن ابی. وہ اپنے والد سے خود عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے بخاری ہے ان کی صحیح ترین کتاب ہے. یہ کہتے ہیں قرآن کا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا بینما هو فی الدار خائفا. عمر بن خطاب اپنے گھر میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے. اپنے گھر میں ڈر گئے تھے خائف تھے. اذ جاءه العاص بن وائل السہمی ابو عامر ابن العاص کے والد عاص بن وائل وہ ایک سرداروں میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے. وہی شخص جس کے متعلق قرآن نے آیت نازل ہوئی ہے ان شانئک هو الابتر. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا شانئک تھا اور حجم کرتا تھا اور گالی دیتا تھا اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے ابتر رکھا.
کیا نمبر علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، اس کے پاس ریشم کا حلت کا ایک چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی جو ریشم کی تھی، اور اس کے پاس قمیص بھی جو تھی وہ بھی ریشم، یعنی بالکل سرداروں والا کپڑا جو بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں وہ سے پہنے ہوئے۔ وهم من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهليه، وہ قبیلہ بنی سهم میں سے تھا اور ہمارے حلیف تھے جاہلیت۔ فقال له ما بالك، اس نے عمر سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، آپ اتنے سہمے کیوں ہوئے، کیوں آپ اتنے خوفزدہ کیوں؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر لیں گے۔ یہ باب اسلام عمر ہے، اس پر کیسے مسلمان ہوا؟ بخاری کہتا ہے میں ڈر اس لیے گیا ہوں کہ وہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو میں کیا ہو جاؤں گا، تو قریش مجھے قتل کر دے گا۔ تو ابھی واضح کبھی اسلام نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، ڈر اس بات کا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو قریش اس کو مار دیں گے۔ فقال لا سبیل الیک، اس نے کہا میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نے عمر سے کہا کہ تو مسلمان بن جا، میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ نہیں ہو رہا ہے آمنت، اس کے بعد تو اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ جماعت مخالفین اس کو اس طرح پڑھیں گے آمنت، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا جو دیا، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے امن کا احساس کیا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ شخص کا اسلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے کے مشرک سردار جو کبھی مسلمان نہیں ہوا اور شکر کی حالت میں جہنم حاصل ہوا ہے، آصف نواز جس کے متعلق آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ کی آواز بالکل بریک ہو رہی ہے، آپ کی آواز بالکل بریک ہو رہی ہے۔ سمجھوتا کر کے بند کمرے میں لنک کو چھوڑ دیں، یہ زوم کا لنک جو میں نے آپ کو دیا ہے نا، ان کو بھی دیا ہے اور آپ کو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے جواب دوبارہ ریکنیکٹ کر